صحابہ کے اوپر تم طنز کرتے ہو۔ آج میں اللہ نے اعلان کر دیا، لوگوں تم لاکھ کوششیں کرو، لاکھ قربانیاں کرو، مگر تمہارا ایمان جب تک مثل صحابہ کے نہیں ہوگا تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ معیار کیا ہے صحابیت کا؟ معیار کیا ہے؟ نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے؟ پھر اگر نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے تو پھر تو ابو لہب بھی بیٹھتا تھا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ مجھے بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مدینے سے نکلنے والا بھی صحابی، نکالنے والا بھی صحابی، قتل کرنے والا بھی صحابی، قتل ہونے والا بھی صحابی۔ معیار صحابیت کیا ہے؟ یہاں تم بل پاس کرو، پارلیمنٹ ہاؤس تک بل پاس کروا لو، ہم شیعہ سب سے پہلے دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سے قرآن کے حاشیے پہ دستخط کروا دو، ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی مسلمان کلمہ نبی کا پڑھے گا، کسی صحابی کو برا کہے گا، وہ کافر، وہ جہنمی، وہ مرتد، اسے پھانسی، اسے سزائے موت۔ جو صحابی کو برا کہے اسے ملعون سمجھا جائے گا، جو صحابی کو برا سمجھے اسے جہنمی کہا جائے گا۔ اگلا قانون بھی تمہیں ماننا پڑے گا، جو برے کو صحابی کہے اسے بھی ملعون کہنا پڑے گا۔ لے جی، میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں۔ اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ ماہ و انجم کو نور بخشا اور اسی کے در کے گداگروں نے ہے آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ جو فاطمہ سے رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے۔ جمال الوجود بذکر الإله۔ یعنی نبی علیہ السلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امین تھے اور صحابہ آپ کے امین اور آپ کے سفیر تھے۔ جو امانت اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر نازل فرما دی اور یہی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوالے کر دیا، یعنی آپ اللہ کے امین تھے اور صحابہ آپ کے امین اور آپ کے سفیر ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو معیار ایمان بنا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے، یعنی آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا، چاہے تمہاری بڑی بڑی قربانیاں کیوں نہ ہو اور تمہاری بڑی بڑی کاوشیں کیوں نہ ہو، تمہاری عبادتیں کیوں نہ ہو، اگر تمہاری عبادتیں، تمہاری کاوشیں اگر صحابہ کی طرح نہیں ہیں اور تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے شرط بنا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طرح صحابہ ایمان لائے تم بھی اسی طرح ایمان لے کر آؤ، پھر اللہ تمہارے ایمانوں کو قبول کرے گا۔ منافقین جنہوں نے بظاہر اپنے زبان سے کلمہ پڑھا تھا اور جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقین سے کہا گیا کہ تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لے کر آئے، یہاں یعنی جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے تم اس طرح ایمان لے کر آؤ، اللہ تمہارے اس ایمان کو اس وقت قبول کرے گا۔ اگر تمہارا ایمان
صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا تو اللہ تمہارے اس ایمان کو کبھی بھی ان منافقین نے صحابہ پر طنز کیا اور ان کی تذلیل کی، صحابہ کے ایمان کو حقیر سمجھا، صحابہ کی قربانیوں کو انہوں نے حقیر سمجھا۔ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کے ایمان پر نکتے اٹھانے والوں، نکتہ چینی کرنے والوں، یاد رکھنا، الا انہم ہم السفہاء، اے بے وقوفو تم صحابہ پر بے وقوفی کا الزام لگاتے ہو۔ اللہ نے ان کو عرش پر جواب دیا، انہوں نے فرش پر انگلیاں اٹھائی اور انہوں نے فرش پر صحابہ پر اعتراض کیا، اللہ نے عرش کے اوپر جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا کہ بے شک خبردار، سنو تمام لوگ کان کھول کر سنو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، کہ اے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، الزام لگانے والوں، تم ہی بے وقوف ہو، تم ہی بے وقوف ہو، لا دین ہو۔ بس اللہ نے اب شرط لگا دی، ٹھیک ہے صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والوں، آج میں اللہ بھی اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی اعلان آج کان کھول کر سنو، ایمان کے دعوے داروں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، آج میرا فیصلہ سنو، آج میرا حکم سنو۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس قانون کو لکھ دو، اس قانون کو اپنے ذہنوں میں بٹھا دو، تم لاکھ اقرار کرو اور تم لاکھ اپنے زبانوں سے ایمان کا اعلان کرو، تمہارا ایمان اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا ایمان مثل صحابہ کے ایمان نہیں ہوگا۔ صحابہ کے اوپر تم طنز کرتے ہو، اس دور کے اندر جس دور میں صحابہ کا وجود آیا، اس پر جب اعتراض کرتے رہے، جب کبھی انگلیاں اونٹتی رہی، ان کا جواب خود اللہ تعالیٰ عرش سے دیتا رہا۔ آج بھی انہی صحابہ کے اوپر اپنی زبان کشائی کرنے والے، صحابہ پر گستاخیاں کرنے والے، آج اگر زمین پر صحابہ پر الزام لگاتے ہیں، زبان کشائی اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب آج الحمدللہ اہل الحدیث دیتے رہے ہیں اور یہ دیتے رہیں گے تا قیامت۔ دفاع صحابہ چلتا رہے گا، اس میں چاہے علماء حق کی جانیں چلی جائے، خون بہ جائے، اور یہ خون کا نذرانہ شروع سے صحابہ نے پیش کیا اور صحابہ نے رسول کے نام پر پیش کیا اور بعد والا نے صحابہ کے نام پر پیش کیا، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہتا رہے گا۔ یہی اہل حدیث، اہل حق دفاع صحابہ کے نام پر اپنے جانیں بچھاور کریں گے، اپنا خون بہائیں گے، صحابہ کی دفاع تا قیامت کرتے رہیں گے۔ یہ صحابہ پر لب کشائی کرنے والے، صحابہ پر بھونکنے والے اس وقت بھی بھونکتے رہے، اس کا دفاع اللہ عرش سے کرتا رہا۔ آج انشاءاللہ ہم ان کی دفاع فرش کے اوپر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کا کوئی ایمانی کامل نہیں۔ اللہ نے کہا کہ لکھ دو میرے اس قانون کو، تم لاکھ ایمان لے آؤ، تمہاری اس ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری یوں ہی ایمان کو قبول کرے گا جو دین کا جو دار و مدار وہ صحابہ ہے، دین کو بچانے والے، دین کو محفوظ کرنے والے، دین کی وجہ سے جانوں کو جان بچھانے والے، اپنے اولادوں کا، اپنے اولادوں کے لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانے والے، اور وہ ماں اور وہ باپ جنہوں نے صحابہ اور جنہوں نے اللہ کے نبی، جنہوں نے دین کے خاطر، ان صحابہ نے اپنی اولاد کے نذرانے دیے، انہوں نے مال کے نذرانے دیے،
انہوں نے اپنا وقت کا نذرانہ دیا، تب تو اللہ نے فرمایا نا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ یاد رکھنا میں اللہ شکور ہوں، میں نے اس صحابہ کی قدر کر لی۔ اس قدر کرنے کے بعد آج میں اللہ نے اعلان کر دیا، لوگوں تم لاکھ کوششیں کرو، لاکھ قربانیاں کرو، مگر تمہارا ایمان جب تک مثل صحابہ کے نہیں ہوگا تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، فرمایا کہ لوگوں میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہنا، لوگوں میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے اور قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر مال خرچ کرو، سونا خرچ کرو، چاندی خرچ کرو، تم جتنا چاہو مال خرچ کرو، صحابہ کی ایک مشت جو انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کی ہے اس کی مثل تمہیں ثواب نہیں مل سکتا۔ صحابہ کا ایک مشت جو تمہارا احد پہاڑ کے برابر مال دولت سونا خرچ کرنا صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان صحابہ نے تنگی میں، پریشانی میں، قلت کی حالت میں اللہ کے رسول کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا، اور اسلام کے خاطر انہوں نے تکلیفیں کھائی، مارے کھائی، انہوں نے دفاع رسول پر جانیں گنوا دی۔ آج انشاءاللہ دفاع صحابہ پر جانیں بچتی رہی ہیں اور جانیں بچتے رہیں گے، بظاہر برود قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ایمان کا ایک پیمانہ بنا دیا، ایمان کا پیمانہ بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اوپر بوجھ رکھا، وزن رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ذی الحجہ کے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب خطبہ دیا، خطبے کے بعد آپ نے صحابہ کے اوپر بوجھ رکھا، اس لیے کہ دین کے داعی یہ صحابہ ہیں، اس دین کو پہنچانا دنیا کے چپے چپے پر، دنیا کے کونے کونے پر پہنچانے والے صحابہ تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کی ذمہ داریاں لگائی۔ یہ کب لگائی؟ جب اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داری لگائی، فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے اس دین کو، اس وحی کو، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلا دو، اللہ کے اس فرمان کو لوگوں میں عام کرو۔ اگر اے رسول آپ یاد کرنا، اگر تم نے میرے اس وحی کو، میرے اس دین کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اے رسول آپ نے اگر میری رسالت کو نہیں پہنچایا، آپ نے میری نبوت، رسالت، پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو یاد رکھنا گویا کہ تو نے اللہ کے رسالت کو نہیں پہنچایا، تم نے حق ادا نہیں کیا۔ جب یہ بوجھ اللہ کے رسول کے اوپر پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موڑ پر، ہر موقع پر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے حج کیا اور آخری مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا، لوگوں کو گواہ کیا، اے لوگوں تم گواہی دو جو اللہ نے میرے اوپر جو دین پہنچایا تھا، جو شریعت میرے اوپر اللہ نے پہنچائی تھی، حل بلغت، کیا میں نے وہ اللہ کا دین تم لوگوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ قالوا بلا، تو تمام صحابہ یک زبان ہو کر
ایک آواز ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا دین حد تک پہنچا دیا، اس کا حق بھی آپ نے ادا کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اب یہ بوجھ تمہارے اوپر ہے، جو حق میرے اوپر تھا میں نے اپنا حق پورا کر دیا۔ اے صحابہ، بعد میں دین کے داعی، دین کو پہنچانے والے، دین کو لوگوں تک پہنچانے والے، اس دین کو دنیا کے کونے میں پہنچانے والی ذمہ داری تمہاری ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ، اب جو یہاں موجود ہے، اب جو موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان کو بتا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ نے دین کا بوجھ صحابہ کے اوپر رکھا، پھر اللہ نے دین کا بوجھ صحابہ کو رکھا، ان کے اوپر ڈال دیا، اس لیے کہ پورا دین لے کر صحابہ دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے۔ یہ دین ہمیں صحابہ کے صدقے سے ملا، ان کی محنت، ان کی کاوشوں سے ملا۔ آج تم لوگ کہتے ہو کہ صحابہ خائن تھے، آج تم کہتے ہو کہ صحابہ اللہ کے نبی کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، وہ دنیا کے چکروں میں پڑ گئے تھے۔ بتاؤ، جس رسول نے 23 سال محنت کی، استاد 23 سال اپنے طلباء کو پڑھاتا رہا، اپنے شاگردوں کے اوپر آپ نے 23 سال لگا دیے، یہ کیسی استادی تھی آپ کی؟ جب تک آپ زندہ تھے یہ ایمان پہ رہے، اور آپ کے وفات کے بعد فوری آپ کے شاگرد فوری کافر ہو گئے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ جس کی پرورش، جس کی دیکھ بھال وحی کے ذریعے سے ہوئی، جس کی دیکھ بھال پرورش اللہ کے نبی خود کرتے رہے، تو بتاؤ وہ صحابہ کیسے مرتد ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے خائن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اس ذمہ داری کے بعد ایک دن بھی گھر میں نہیں گزارا۔ اس دین کو لے کر کبھی ابو بکر کے ساتھ، کبھی عمر فاروق کے ساتھ، کبھی عثمان غنی کے ساتھ، کبھی علی المرتضیٰ کے ساتھ، کبھی امیر معاویہ کے ساتھ، یہ صحابہ ان کے ساتھ چلتے رہے، جہاد کرتے رہے، دین پہنچاتے رہے، یہاں تک یہ دین پورے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ تو بتاؤ اس دین کو پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ۔